ایک اور بڑی چیز جو بیان بازی اس وقت مرکز اور پنجاب کے درمیان چل رہی ہے کہ اگر آپ بنی گالہ میں چھاپا ماریں گے تو پھر یہاں پر بھی ہم چھاپے ماریں گے. 25 مئی کے کرداروں کے خلاف کارروائی کا آغاز بھی ہو چکا ہے. کیا ہوگی کارروائی؟ کیونکہ میرا تو خیال ہے کہ ایک سرٹن لیول سے اوپر کی کارروائی پنجاب نہیں کر سکتا, وہ تو مرکز نہیں کرنی ہے. آپ اگر کسی کے خلاف کوئی انکوائری کرتے بھی ہیں تو اس کو مرکز بھیجنا پڑے گا اور مرکز ہی وہ انکوائری کرے گا. فواد چودھری صاحب نے اس پر ایک بیان دیا تھا, ذرا سنیں. بنی گالہ پہ چھاپے مارنے ہیں تو پھر تو جاتی عمرہ بھی کوئی زیادہ دور نہیں ہے. یہاں پہ پنجاب کی لیڈرشپ کے گھر بھی دور نہیں ہے. ہم ان سب کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیں گے. ہماری حکومت ہے, یہاں پہ تلخیاں کم کرنے کی ضرورت ہے اور یہ بات جتنی جلدی نون لیگ کی لیڈرشپ سمجھ لائے اتنا ان کے لیے بہتر ہے. کرنل ہاشم ڈوگر صاحب, کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈوگر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام کاشف بھائی, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم سے بہت سی چیزیں ہیں. ظاہر ہے پنجاب, آپ تو پنجاب کے معاملات بھی میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا. یہ ٹٹ فور ٹیٹ جو بیانات کا سلسلہ ہے, سب سے پہلے یہ بتائیے کہ کیا آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ آپ کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اور عمران خان صاحب کو نائل کر دیا جائے گا کم سپٹمبر؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل بھی ایک کوئی اچھا یا دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہوگا اور میں بالکل امید نہیں کرتا کہ ایسا ہوگا. یہ قوم تیار ہے کیا اس فیصلے کے لیے؟ تو ایسا نہیں ہے. اور کس بیس پہ کریں گے؟ یہ تو کوئی سمجھ نہیں آتی. کوئی ایسا واقعہ ہو کہ انہوں نے کوئی ایسا جرم کیا ہو تو آپ صرف ان کی جو جرم کی ان کا یہ جرم ہے کہ وہ مقبول ایک عوامی لیڈر ہیں, تو کیا اس جرم کی آپ یہ سزا دیں گے؟ یہ قوم بالکل بھی تیار نہیں ہوگی ایسا فیصلہ لینے کے لیے. لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھیں, گیلانی صاحب ہوں, زرداری صاحب ہوں یا میاں صاحب ہوں, میرا خیال ہے ان تمام کے خلاف ہی توشہ خانہ کے کیسز چلتے رہے ہیں جب وہ وزیر اعظم یا صدور تھے, اور آج تک اس کا فیصلہ نہیں آیا. لیکن اگر اس کا فیصلہ اگلے مہینے آ گیا اور الیکشن کمیشن نے 18 اگست کی شاید if I'm not mistaken ڈیٹ رکھی ہے اس کی ہیئرنگ کی, تو اس کو انٹرپریٹ کیسے, اس کی ٹرانسلیشن کیا کریں گے آپ؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو بڑا آبویسلی کاشف بھائی نظر آ رہا ہے نا کہ ہر قسم کی پلاننگ ہو رہی ہے. ہر وہ کام کیا جا رہا ہے کہ جس سے کوئی ایسا, اول تو ہمیں اشتعال دلوائیں, یا پھر اگر ابھی تک ہمیں اشتعال نہیں آیا تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ عمران خان کو نائل کر کے بٹھا دیں اور پھر بھلے پی ٹی آئی جیت بھی جائے تو پی ٹی آئی میں سے کوئی اور وزیر اعظم آ جائے. ہم بالکل بھی تیار نہیں ہیں اس کے لیے. 1% بھی ہم عمران خان کے علاوہ کسی کو اپنا لیڈر نہیں مانتے. یہ میں آپ کو اپنی پارٹی, ہماری جو پارٹی کے جو لوگ, جو عوام, یہ میں آپ کو ان کی آواز بتا رہا ہوں. تو مجھے امید ہے کہ اگر الیکشن کمیشن, مجھے امید ہے کہ صحیح فیصلہ کریں گے, اور اگر خدا نخواستہ انہوں نے کیا تو الیکشن کمیشن از ناٹ دی اتھارٹی, اس کے اوپر سپریم کورٹ ہے, اور معزز سپریم کورٹ نے ابھی چند دن پہلے ہی ہمیں انصاف دیا ہے. ہم ان سے انصاف مانگیں گے. اول تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی دور تک نہیں جانا چاہیے. وہ جانا نہیں چاہیے, جائیں گے یا نہیں جائیں گے ظاہر ہے اس کا فیصلہ تو اگلے چند دن میں ہو جائے گا ڈوگر صاحب. لیکن کیا اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کس حد تک خراب ہے آپ کے؟ چونکہ میں ان چیزوں کو ڈیل نہیں کرتا, میں تو نہیں سمجھتا کہ اس حد تک خراب ہیں کہ وہ ہمیں کوئی نقصان کرنا چاہیں. ملک کی سب سے بڑی جماعت کو, عمران خان کو, سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ملک, عمران خان نے اس دن بھی بولا کہ اس کو 3 حصے کرنے کی سازش ہو رہی ہے. کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ ایسا چاہے گی؟ میں تو خود اس کا حصہ رہا ہوں. میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ ضامن ہے اس ملک کی سیکیورٹی کی, اور کوئی ایسا قدم نہیں ہوگا کہ جس پہ خدا نخواستہ اس کی سیکیورٹی کو کوئی مسئلہ بنے. میں امید کرتا ہوں کہ اچھے فیصلے ہوں گے, اور اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو تو اس کو دور کر لینا چاہیے. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کون کرے گا دور؟ یہ اصل سوال تو یہ, اس کو دور کون کرے گا؟ آپ خود کرنل ریٹائرڈ, سو you've been part of this establishment as you know better, کہ آپ بڑے اہم عہدوں پہ بھی رہے ہیں, آپ انٹیلیجنس کے ساتھ بھی رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ریلیشن شپ ہوتا ہے جو کبھی اچھا ہو جاتا ہے کبھی خراب ہو جاتا ہے, اور وہ جو اس میں ٹوسٹ اینڈ ٹرنز آتے ہیں, اس کو ریورس کرنا کتنا آسان؟ اور آپ کے ساتھ ہے رابطے میں لوگ دوسری سائڈ سے؟ نہیں, میں اس طرح کی کسی رابطے میں تو نہیں ہوں. اوپر چونکہ وفاق میں خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تو اگر کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی ہو تو میں اس کا کچھ نہیں کہہ سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ ہونی چاہیے, اور کوئی ایسی بات چیت ہو کہ جس سے یہ چیزیں, آپ دیکھیں نا, جب سے یہ رجیم چینج ہوئی ہے کیا ہمارے ملک نے ترقی کی ہے؟ ہم نے نہیں کی. ہم نیچے گر رہے ہیں اور گرتے جا رہے ہیں. تو اس کو کس حد تک گرنے دینا ہے, یہ جو مقتدر قوتیں ہیں ان کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے. بٹ مقتدر قوت
سر جب آپ مقتدر قوتوں کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں کر رہے، اس کا مطلب اس جملے کا تو یہی ہے؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. دیکھیں بات وہ کرنی چاہیے جس کی ایویڈنس ہو. ابھی جیسے ہمارے الیکشنز ہوئے، بائی الیکشنز ہوئے، تو بھلے کچھ بھی ہو، مجھے یہ کہنے میں یار نہیں کہ مجھے تو کچھ ایسی چیز نظر نہیں آئی. الیکشن والے دن میں پولنگ سٹیشنز پہ بھی تھا، تو میں نے تو کوئی ایسی چیز ہوتے نہیں دیکھی جس سے میں کہوں کہ ہمارے الیکشن کو. ایک دو جگہ پہ جو گڑبڑیں ہوئیں وہ بھی الیکشن کمیشن کے بارے میں رپورٹ ہوئیں کہ ایک ہی گھر کے 4 لوگ آ رہے ہیں، 2 کے ووٹ اس حلقے میں رجسٹرڈ ہیں، 2 کے نہیں ہیں. تو میرے پاس تو کوئی ایویڈنس نہیں ہے. باقی خان صاحب کا بھی زیادہ پوائنٹ یہ تھا کہ نیوٹرل ہونا اچھی بات ہے، مگر اگر آپ یہ ان کا پوائنٹ ہمیشہ ہے، وہ یہی کہتے ہیں. نہیں وہ کہتے ہیں نیوٹرل ہونا اچھی بات نہیں ہے، جانور نیوٹرل ہوتا ہے. حضور کیا کر رہے ہیں ڈوگر صاحب؟ وہ کہتے ہیں جانور نیوٹرل ہوتا ہے. مجھے آپ ایکسپلین کرنے دیں. مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ نیوٹرل ہونا اچھی بات نہیں ہے. اگر آپ کے سامنے آپ کے گھر کو چور لوٹنا شروع ہو جائے، ڈاکو پڑ جائیں، وہ آپ کو لوٹ رہے ہیں، تو آپ کو نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں ان کا یہی ویو پوائنٹ ہے کہ ایسے موقع پہ دیکھیں نا، جب بھی ملک پہ آفت آتی ہے تو کون سا ادارات ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی آفت ہے اور چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے، آپس میں مل بیٹھ کے بات کر کے ٹھیک ہونی چاہیے. ہونی چاہیے یا ہو رہی ہیں؟ اصل سوال تو یہ ہے نا. ویل اس میں شاید میں کچھ دن کے بعد آپ سے بات کرنے کے قابل ہوں. ابھی تو میں کچھ بھی آپ سے اس میں کمنٹ نہیں کر سکتا. آپ ابھی اسلام آباد آئے ہوئے تھے ڈوگر صاحب، واپس لاہور پہنچے؟ میں صبح گیا تھا تو ابھی واپس لاہور آ گیا. اور آپ صبح پہاڑ چڑھنے گئے تھے اسلام آباد میں، بنی گالا کا پہاڑ؟ آپ کو پتہ ہے ہائیکنگ کرتے رہے، جب آپ بھی کرتے ہیں مجھے پتہ لگا. ابھی وہ پتہ نہیں ٹریک 2 ہے یا ٹریک 3 ہے، کہیں جاتے ہوتے ہیں. اور ٹریک 3 اور ہے. آپ تو میرا خیال ہے خان صاحب سے ملاقات ہوئی، کیا بات ہوئی ایسا؟ جی طوفانی دورہ، صبح آنا، پرسنلی بات کرنا، کوئی اس بارے میں بات ہوئی؟ کوئی سیریس گفتگو ہے وہاں پہ کہ کچھ ہونے والا؟ نہیں وہاں پہ بات بالکل اور نوعیت کی تھی. میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. اس میں یہ کہ کنسرن ہے ہماری پارٹی کو، ہماری پارٹی کے جو نیچے لوگ ہیں اور وہ ابھی تک مطمئن نہیں ہیں کہ ہماری حکومت آنے کے بعد جو کلپریٹس تھے جنہوں نے عوام کے ساتھ زیادتیاں کیں، دہشت گردی کی، کہ ان کے خلاف ایکشن ٹھیک نہیں ہو رہا. ویسے بائی دی وے آج ہی میں نے ٹویٹ کیا، ایک بڑی پاپولر سی پکچر تھی ایک فیصل آباد کا ایک سب انسپیکٹر جو ایک لڑکی کے اوپر، بچی کے اوپر گن تان کے کھڑا ہوا ہے. تو آج محکمے نے انکوائری کر کے تو اس کو ڈسمس فرام سروس کر دیا. تو یہی وہ جائز طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم وہ ڈوگر صاحب بائی چانس لائیو بیٹھے تھے جب ہم نے وہ ویژولز دیکھے ہیں کہ قانون کے محافظ اگر اس طرح بندوقیں ٹانیں گے خواتین پر، ایسے لوگوں کو کے خلاف تو کوئی اگر قانونی کارروائی کر سکتے تو اس کو اندر بھی ڈالنا چاہیے، صرف اس کو ڈسمس نہیں کرنا چاہیے. میں آپ سے عرض کروں کہ میں آنیسٹلی، آپ جو میرے ساتھ میرے آرمی میں لوگ تھے آپ ان سے پوچھیں کہ جب میں پاکستان ملٹری اکیڈمی میں بھی تھا تو 4 سال میں مجھے 1 دن کی بھی سزا، وہاں پہ آپ کوئی غلطی کریں تو آپ کو پنشمنٹس ملتی ہیں. مجھے 4 سال میں 1 دن بھی نہیں ملی کیونکہ میں بہت قانون پسند، اور مطلب میں آیا تو بڑا پریشر تھا، اس کو اٹھا لو، عوام کی طرح طرح کی ٹویٹس آتی تھی، اس کو بند کر دو. تو میں ان کو یہی کہتا تھا کہ لیٹس ہیو میک اے ڈفرنس. اگر میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میں کسی کے ساتھ زیادتی کروں. تو ہم نے باقاعدہ ان کو محکمے کے تھرو ان کو انکوائر کیا. وہ ثابت ہو گیا کہ اس نے ایسا کوئی اس کو حکم نہیں تھا کہ آپ نے گن نکال کے لوگوں کو ہراساں یا دہشت زدہ کرنا ہے. اب اسی لائن میں جو چند لوگ اور ہیں آپ کو نظر آئے گا اگلے چند دن میں انشاءاللہ ان کے خلاف ایکشن ہوتا ہوا. سو آپ یہ کہہ رہے جو آپ نے اپنا ملٹری کا بیک گراؤنڈ بتایا، سو آپ قانون اچھے بچے رہے ہمیشہ. یو آر اے گڈ بوائے. میں بہت اچھا بچہ تھا. Who never broke the law. So that's a good thing. But اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.